لے کر روم کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں، اور رومیوں نے جو قالینیں بچھائی ہوئی ہیں سبز اور اس کی ریشمی قالینیں، ان کے تکیوں میں اپنے اونٹ کو، اپنے خچر کو باندھ رہا ہے وہ صحابی رسول، اور تیر اور اننیاں لے کر کے جو ہے رستم کے دربار میں جا رہا ہے۔ رستم حیران و شزدر، یہ کون سا ہے اتنا نڈر اور اتنا بے باک، ہمارے دربار میں جو آتا ہے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے آتا ہے، یہ اپنے خچر کو دربار میں لا کر ہمارے ریشمی تکیوں سے باندھ رہا ہے۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے ایک ادنا سے کمانڈر طالب علم تھے، لیکن جرأت اور قوت کا عالم یہ تھا، اکیلے تنے تنہا نبی کا پیغام لے کر کے گئے اور خچر کو باندھا اور دربار میں پہنچے، کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ مذاقاً اس نے تمسخر اڑایا رستم زمان نے۔ حضرت ربیع ابن عامر نے اس وقت جو بات کہی تھی اس کے دربار میں سنہرے حرفوں سے تاریخ کے پنوں پر آج بھی وہ بات لکھی گئی ہے اور وہ موجود ہے۔ حضرت ربیع ابن عامر نے جواب دیا تھا اور نہایت ہی طاقت بھر اور قوت بھری آواز میں جواب دیا تھا دربار میں، کہا تھا ہم وہ ہیں نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کس کے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اتینا لنخرج عباد اللہ من عباد الناس الى عباد اللہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے۔ دیکھو کلمے کے اوپر غور کرنا، قرآن میں اللہ نے ایک صفت بتائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت کا لقب اے نبی کی امت کے لوگوں میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے، اخرجت للناس، کیونکہ تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے ہم نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ربیع بن عامر، ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر پھر اللہ کے غلام بناتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں اور ہم وہ ہیں۔ یہ جواب تھا اس داعی اعظم اور داعی مبلغ اعظم کے ایک ادنا سے شاگرد حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سوچیں کتنی طاقت رہی ہوگی اس شخص میں، بادشاہ وقت کے سامنے وہ شخص کھڑا ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اور اس کی توہین کر کے اس طرح سے وہ جواب دے رہا ہے۔ آج تو ہم اپنے پڑوسی کو اسلام کے بارے میں تعارف کراتے ہوئے لرزہ برنداں ہو جاتے ہیں، اتنا تو ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا جتنا اپنے ملک میں اپنا دین پیش کرنے سے ہم ڈرتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ بال ٹھاکرے کے سامنے جا کر کے کوئی مسلمان دین کہہ دے تو اچھوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، بھیا بدھوا دے گا، مار ڈالے گا، قتل کر دے گا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ہے ایمان کی کمزوری، تمہیں گویا اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تم تو یہ مانتے ہو کہ مارنے والا وہی، جلانے والا وہی، سکھ دینے والا وہی، دکھ دینے والا وہی، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، مانتے ہو عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت کہتے ہو، لیکن اس کے اوپر تمہارا خود وشواس، تمہارا خود یقین، تمہارا خود عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ جبھی تو ڈرتے ہو بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے لوگوں کے درباروں میں دین کی دعوت پیش کرنے سے۔ لیکن وہ کیسے تھے؟ پردیس میں جا کر، اس کے ملک میں، اس کے دربار میں جا کر اور وہاں دین کی دعوت دے رہے ہیں اس رستم زمان کو جو اپنے وقت کا بہت بڑا طاقتور تھا، آدمی تھا، پہلوان تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ عجیب عرض تو میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے عالم تھے، ان کے پاس اس وقت کے بڑے بڑے اسلحے تھے، بڑے بڑے درعیں تھیں، بڑے بڑے تلوار، بڑے بڑے گھوڑے تھے اور قیمتی انداز میں سب کچھ دولتیں لیس تھے وہ، لیکن یہ تیر اور تلوار ہاتھوں میں لینے والے بیچارے لکڑیوں سے چلنے والے بالکل بے بہرا تہذیب و تمدن سے ناواقف نبی کے دربار سے نکلے۔ لیکن دیکھیں آپ تعلیم کیا دے رہے ہیں، تعلیم جا کے روب کہاں ڈال رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا دولت یہ کسی بھی کو عزت نہیں دے سکتی ہے، یا ٹیکنالوجی یا علوم عصریہ یہ مسلمانوں کی ذلتوں کے اور رسوائیوں کے اسباب نہیں ہیں۔ ذلت و رسوائیوں کے اسباب کون سے ہیں؟ اللہ اکبر! آؤ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ اب بتاؤ قرآن سے بھی بھلی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ کلام اللہ، سب سے بہترین کلام، سچا کلام کون سا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ
علیہ وسلم سب سے سچا، صاف اور ستھرا کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے سچی اور پکی تعلیم اور علم اور ہدایت اور رہنمائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ اب آئیے ذرا قرآن کریم کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہمارے درمیان موجود ہے، 3 اہم باتیں اس کے اندر ہیں۔ یہ نچوڑ میں بتلا رہا ہوں پورے قرآن کا، آپ مطالعہ کریں پورے قرآن کا، اللہ ہم کو بھی آپ کو سب کو توفیق دے کہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے اس بھیجے گئے ٹیلی گرام کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے اخوان، بات بتلاتے ہیں ہماری اس دعوت پر بیچارے لبیک کہتے ہوئے وہ کہتے ہیں ربائی صاحب ہم نے آدھا قرآن کا ترجمہ ماشاءاللہ پورا کر لیا ہے، آدھا باقی ہے، یا ہم نے 2 دفعہ قرآن پڑھ لیے، یا ہم نے 3 دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن سمجھ لیا۔ آج ہماری تمہاری غفلتیں یہی ہیں۔ اقبال نے 2 لفظوں میں یہ بات کہی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تم قرآن کو مردوں پر پڑھتے ہو، قرآن کو قبروں پر پڑھتے ہو، قرآن کو میتوں پہ پڑھتے ہو، اور پڑھتے نہیں ہو، پڑھواتے ہو۔ خود پڑھو تو چلو کچھ فائدہ بھی ہو، پڑھواتے ہو۔ تمہیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، نان کھٹائیاں، جلیبیاں اور کیا کہتے ہیں بریانیوں کے چکر میں تم چکر کاٹتے رہتے ہو۔ مولوی بیچارے انر ٹپو جیسا بھی جیسا 2 10 پارے آپ کو بتا دیتا ہے، 3 4 قرآن ہم نے پڑھے ہیں، جبکہ اس نے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ اور آپ کہتے ہو ٹھیک ہے ہماری اماں کو بھیج دو، اس سال ثواب کر دو، 4 قرآن 10 قرآن 20 قرآن 50 قرآن۔ مولوی کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کو کیا، ہم سے پوچھو، ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں، ہم نے بھی پڑھے ہیں یہ سپارے، اس لیے تمہیں بتلا رہے ہیں کہ آئندہ دھوکے میں نہ آنا۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ہم جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور کبھی ہم نے جو 1 صفحے یا 2 صفحے سے زیادہ پڑھے ہوں، اللہ شاہد ہے واللہ، اور ہم ایک دوسرے کو حافظ جی ہی بولتے تھے تاکہ گھر والا یہ سمجھے کہ ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے حافظ جی لوگ ہیں۔ اس بیچارے کو کیا معلوم، اس نے تو گیا ہے مدرسے میں، دعوت دیا ہے، رکشے کا کرایہ، دلی کی میں بات بتا رہا ہوں، رکشے کا کرایہ 20 روپے دیا ہے، 25 روپے دیا ہے کہ مولانا صاحب آ جائیے گا۔ ہم 15 لڑکے جاتے تھے اور دروازے پہ پہنچے، وہی کھراٹے لے کے فجر کے بعد سو رہا ہے، اس کو کہاں، جب جاتے دروازہ کھٹکھڑاتے تو میاں بھی اٹھ کر کے فٹافٹ چاندنی ودنی بچھا دیتے، ہم سپارے لے کے جا کے بیٹھتے پڑھتے، اور جناب علی ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے، وہ کہتا 4 قرآن چاہیے، حافظ جی سے 4 قرآن چاہیے، ٹھیک ہے 4 قرآن مل جائے گا۔ واللہ بتلا رہا ہوں فجر سے لے کر 8 بجے تک پڑھتے تھے، اور 8 بجے 1 گھنٹے میں کوئی 4 قرآن دے سکتا ہے؟ 4 قرآن جناب خیر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو گھوڑے میں 1 پاؤں ڈالا اور دوسری طرف پاؤں پھینکتے ہوئے قرآن خلاص کر دی ہمارے بزرگ نے۔ ہاں ایسے لوگ بھی کرامتیں بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ جھوٹے قصے اور کہانیاں حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ ان کو غیرت نہیں آتی، بے حیاؤں کو شرم نہیں آتی، اللہ انہیں ہدایت فرمائے۔ جاہلو اللہ کے لیے سدھرو، جہالت کا ننگا ناچ نہ ناچو، نبی کے صحابہ پر یہ جھوٹی بہتانیں تہمتیں نہ لگاؤ، اللہ کے لیے ان ملانوں کے منہ پر مار دو وہ کتابیں جن کتابوں میں ایسی بکواس اور خرافات لکھی ہوں کہ ایک پیر ایک رکاب میں ڈالتے اور دوسرے میں ڈالتے ہی پورا قرآن خلاص۔ سی ڈی بھی ریوائنڈ نہیں ہوتی ہوگی اتنی جلدی جتنی جلدی یہ پورا ریوائنڈ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا ہے بھئی، یہ قرآن پڑھنا ہے؟ جہالت کی آخری سرحدوں کو چھونے والے یہ لوگ نہ جانے امت کو بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ المهم عرض کر رہا تھا میں میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ ان راہوں سے ہم گزرے ہوئے لوگ ہیں، ہم تمہیں بتلا رہے ہیں تاکہ آج کل اس دنیا میں تمہیں ہمیں عوام الناس کو ذلت و رسوائی کی طرف ڈھکیلنے والے مولوی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم بھی تو ہو سکتے ہو، بے شک ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہم یہی شعور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم کھلیں گے کب؟ جب یہ گریبان پکڑ کے پوچھو گے کہ جو بات تم بتلا رہے ہو رب کے قرآن کی ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کی ہے۔ اگر ہم بتاتے ہیں پھر تو ہم فرما بردار ہیں، نہیں بتاتے ہیں تو شیطانوں کے فرما بردار۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہی فکر ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، یہی دماغ اور ذہن امت کو دینا چاہتے ہیں۔ اور ہماری دعوت کسی جماعت، کسی پارٹی یا کسی شخصیت کے لیے یا کسی ملک یا دیش کی طرف نہیں، ہماری دعوت رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے۔ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، تمہیں جو بھی کہنا ہے کہہ دو، شیعہ کہہ لو، رافضی کہہ دو، وہابی کہہ دو، لہابی کہہ دو، جو بھی کہہ لو، تمہارے منہ میں زبان ہے، کہہ لو، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ الحمدللہ ہمارے نام اعمال میں نیکیوں میں